یا آج ہم نے جو منزل شروع کی ہے 25ویں پارے کی، 25واں پارہ ختم ہو گیا، 5 پارے گئے تھے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے نا یہ اسی کی طرف، اسی کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، یعنی جتنے بھی خوشے ہوتے ہیں نا یا چھلیاں جس طرح یا سلیٹے، جس طرح ان میں جو کچھ پھل ہوتا ہے اور جو کچھ عورت کا حمل ہوتا ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، اور جو کچھ وہ جنتی ہے یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب اللہ کا علم ہے، اس کے علم میں۔ اے ہائے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور گرمی قیامت میں رب کی طرف سے آواز آئے گی وہ میرے شریک کہاں ہیں جو شریک ٹھہراتے تھے، کدھر ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا خاص ایک انسانوں کی نفسیات بیان کی ہے اللہ، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم اس کو انعام کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں کوئی چیزیں اور آسانی ہوتی ہے، اسے دولت زیادہ مل جائے، اولاد زیادہ مل جائے، عزت اور شہرت زیادہ مل جائے، اشتہارات زیادہ نکل جائیں وغیرہ وغیرہ، یا عہدے زیادہ مل جائیں تو آدھا ہم سے پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَعَا بِجَانِبِ، ایک طرف پھر جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی شر پہنچ جائے تو فَذُو دُعَائٍ عَرِیضٍ، بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے، روتا بھی ہے اور اٹھ کر لمبی دعائیں کرتا ہے۔ وہ ظالم جب تکلیف پہنچی تو لمبی دعائیں کر رہے ہو، جب نعمتوں کی برسات تھی تو اس وقت کرتے ہیں نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ نفسیات بیان کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ٹھیس پہنچے نا، کوئی تکلیف آ جائے، ایک دم بندہ نمازی بھی بن جاتا ہے اور ایک دم اللہ کی بارگاہ میں جھکتا بھی ہے، لیکن اگر آسانی مل جائے تو چھوڑو جی، ہاں دیکھا جیسی وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ان قریب ہم اپنی سَنُرِيهِمْ، یہ مضارع پر سین داخل ہے، مضارع پر جب سین اور صوفہ داخل ہونا تو سین کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، صوفہ کے معنی بعید کے ہوتے ہیں۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا، ہم انقریب اسے اپنی آیتیں دکھائیں گے، فی الآفاق، پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں، فضاؤں میں، وفی انفسہم، اور اس کے اپنے اندر۔ اب آپ بتائیں نا، سائنس جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اتنی کائنات کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی، اور بندے کے اندر کا بھی جو حال ہے وہ سامنے نہیں آ رہا، دل کیسے پمپ کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے کام کرتے ہیں، کڈنیز کیسے کام کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ آیتیں ہیں نا رب کی۔ فرمایا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ یہ واضح ہو کر بیان بین ہو جائے گی، بات واضح کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ صوفیاء کا مراقبہ اسی لیے ہوتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دنیا آنکھ کھول کر دیکھتی ہے، اللہ کا ولی اور اللہ کا بندہ آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے، اور آنکھ کھول کر دیکھنے والے کی آنکھ دیوار کے پرے نہیں جا سکتی، اور آنکھ بند کر کے دیکھنے والا لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شورا ہے، سورہ شورا میں اس لیے اس کا نام ہی شورا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا ذکر کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، یہ ذکر کیا کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور یہ ذکر کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہی مالک ہے، اور وہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد مالک الملک نے
کتنا احسن انداز سے. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اس لیے ہم نے تم پر نازل کیا وحی کی اس قرآن کی جو عربی میں ہے. عربی زبان زبانوں سے اعلیٰ اور قرآن عظیم کتابوں سے اعلیٰ کتاب. اور پھر قرآن, پھر کبھی موقع ہوا تو میں لفظ قرآن پر گفتگو کروں گا کہ اس کتاب کو قرآن کہا کیوں گیا. ہاں یہ بھی ایک خاص راز ہے. لیکن یہ کیوں ہوا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ مکے والوں کو پہلے ڈر سنائے نا. ام القریٰ مکے کی بستی کو کہتے ہیں. اور پھر تاکہ آگے پیچھے پھیل یہ وَمَنْ حَوْلَهَا, اور جو اس کے اردا گرد ہے, کیونکہ مرکز مکہ شریف ہے نا, مرکز سے بات چلے گی پھر آگے پیچھے. اسی لیے یہ میں نے کئی بار یہ کہا ہے, ہر نبی تقریباً مکہ شریف گیا ہے, لیکن مکے میں پیدا صرف آقا ہوئے ہیں. اور اللہ کریم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بسایا وہاں, کیونکہ ان کی پشت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا. مانا کیا تھے کہ مرکز میں مرکز کو پیدا کیا, جو دین و ایمان اور نبوت اور رسالت کا مرکز ہے اس کو وہاں پیدا کیا جو زمین کا مرکز ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ام القریٰ, اس لیے اس کو کہا گیا وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ مالک الملک نے ساری نعمتیں بیان کی ہیں. کاش کہ آپ کے پاس اور میرے پاس ہمت ہوتی اور وقت ہوتا. پھر فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب دیکھیے نا, اس کے لیے ہیں مقالید, چابیاں, کلید سے. مقالید السماوات, زمینوں آسمانوں کی کنجیاں اور چابیاں اسی کے پاس ہیں. اچھا, ایک جگہ آیا مفاتیح, مفتاح, وہ بھی چابی کو کہتے ہیں. یہاں آیا مقالید. اور ہمارے ایک بزرگ نے کہا تم سوچو تو صحیح نا, مفاتیح کا پہلا میم ہے اور آخر میں ہا ہے, اور مقالید کا پہلا میم ہے اور آخر میں دال ہے. میم خا اور میم دال بلاؤ تو محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں. پھر فرمایا اللہ الذی, اللہ وہ ہے, انزل الکتاب بالحق والمیزان, جس نے کتاب حق کے ساتھ اور میزان, میزان کہتے ہیں ترازو, انصاف, اس کے ساتھ نازل فرمائی ہے. اور پھر اسی طرح آپ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, چونکہ اس میں آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ شورا ہے. پھر سورہ زخرف ہے, اور زخرف کے کئی معنی ہیں, لیکن اس میں جو یہاں بیان ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ العزیز دیکھتا ہوں کہ کون سی آیہ کریمہ ہے. شروع ہوئی ہے حامیم, وہی حروف مقطعات, والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو بین ہے, روشن ہے, کوئی چیز اس میں ابہام نہیں, واضح ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تمہیں عقل آ جائے, سمجھ آ جائے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. جب یہ ساری نعمتیں اور ساری خوبیاں بیان کی ہیں, زمین و آسمانوں کی تخلیق کا بھی ذکر ہے, اور یہ سارے ذکر جب اس مالک الملک نے کیے, اور پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے اور قوم سے یہ کہا کہ میں, ابا سے یہاں مراد چچا ہے آزر, تو اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, جس کا تم عبادت کرتے ہو تو میں ان سے برا ہوں, بری و ذمہ ہوں, میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اور پھر فرعون کا بھی ذکر ہے, اس کے لشکر کا بھی تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ دخان آئی ہے, حامیم والکتاب المبین.
دخان میں یہ بھی حروف مقطعات ہیں. حامیم سے یہ چند صورتیں شروع ہوتی ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو روشن ہے اور بین ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں، وہ کون سی رات ہے؟ شب برات اور شب قدر. شب برات میں بھی اس کا ایک خاص حصہ ہے اور شب قدر میں اس کا نزول ہے. تو یہ ساری کی ساری فرمایا، پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر حکمت والی چیز پھیلا کر رکھا. امر من عندنا، یہ جو حکم ہے یہ ہماری طرف سے ہے. انا کنا مرسلین، تو ہم ہی بھیجنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل. مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا گیا اللہ. پھر فرمایا رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اس میں چونکہ شب برات کا بھی ذکر ہے جس کی ایسا مشالانی عید آنا شروع ہو گئے، یعنی لیلہ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات. اس لیے تو اب جہاں اس میں یہ ذکر تھا پھر حامیم سے شروع ہوئی ہے جاسیہ، اور اس میں بھی اللہ کی نعمتیں بے شمار بیان ہوئی ہیں. اور جو اس کی آخری آیتیں سنی ہیں ہم نے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری ہر قسم کی تعریف کا مالک وہ اللہ ہے. رب السماوات والارض، جو آسمان کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے. رب العالمین، ساری کائنات کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام بڑائی اسی کی ہے زمین و آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. بڑائی اسی کی ہے کا معنی یہ ہے اصل میں آکڑے ہو مانا جب انسان جب آکڑ جائے نا تو ہیں ہمارے مقابلے سے کوئی تھا، وہ ظالمہ تو کچھ بھی نہیں. تو پیدا ہوا تو کس طرح ہوا، اب کیا ہے، اور مٹی کے اندر چلا جائے گا تو کیا ہوگا. خیال کر بڑائیاں ساری اس رب کی، تکبر نہ کر، عاجزی کر. یہاں تو بڑی مصیبت ہے. کسی کو اگر دین سے سمجھانے تو بگڑ جائے گا. میں کیوں کر رہا اسے، میں نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.